بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 10واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے منکرین حدیث کے نظریات۔ آج کے سبق میں ہم منکرین حدیث کے نظریات کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے حدیث کی حجیت کے بارے میں دلائل ذکر کیے تھے کہ حدیث حجت ہے، لیکن چونکہ بعد میں کچھ ایسے حضرات آئے جنہوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا اور انہوں نے حدیث کے بارے میں ایک الگ نظریہ قائم کیا، تو آج کے سبق میں ہم انکار حدیث سے متعلق جو نظریات ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ گزشتہ اسباق میں سبق نمبر 8 میں ہم نے حجیت سنت اور حجیت حدیث کے دلائل قرآن مجید میں جو موجود تھے وہ ذکر کیے تھے، اور سبق نمبر 9 میں حجیت حدیث اور حجیت سنت کے دلائل جو احادیث میں تھے وہ ذکر کیے تھے۔ حجیت حدیث اور انکار حدیث پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اسباق میں ان میں سے چند کتابوں کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں بھی ہم چند دیگر کتابیں ذکر کریں گے جو ہمارے کورس کی کتابیں ہیں۔ ان میں ایک کتاب ہے حجیت حدیث جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اور در حقیقت یہ کتاب انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی تھی، دی اتھارٹی آف سنہ۔ اس کے بعد سعود اشرف عثمانی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور یہ ادارے اسلامیات سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے علاوہ حجیت حدیث اور انکار حدیث اور حفاظت حدیث سے متعلق ایک اہم کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جو حفاظت حدیث کے عنوان سے چھپی ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد حدیث رسول حجت ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں بعض ایسے حضرات آئے جنہوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا، تو 20ویں صدی کے آغاز میں انکار حدیث کا آغاز ہوا۔ انکار حدیث کی جو بنیادی وجہ ہے وہ مغربی افکار سے مرعوبیت ہے اور اس سے متاثر ہونا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جن حضرات نے انکار حدیث شروع کی وہ ان میں سر سید احمد خان، اور مصر میں طہ حسین، اور ترکی میں ضیاء گوک الپ نے انکار حدیث کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان اور ان کے شاگرد مولوی چراغ علی نے پھر انکار حدیث کا جو طرز تھا وہ مختلف تھا، اگرچہ بعد میں اس طرز میں تبدیلی آئی۔ چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب درس ترمذی میں اس بارے میں فرماتے ہیں: امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرا اہم ماخذ ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے حد مرعوب تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس لیے اس نے اسلام میں تحریف کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جا سکے۔ اس طبقے کو اہل تجدد کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان، مصر میں طہ حسین، ترکی میں ضیاء گوک الپ اس طبقے کے رہنما ہیں۔ اس طبقے کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک حدیث کو راستے سے نہ ہٹایا جائے، کیونکہ حدیث میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہے جو مغربی افکار سے صراحتاً متصادم ہے۔ چنانچہ اس طبقے کے بعض افراد نے حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا۔ یہ آواز ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے بلند کی، لیکن انہوں نے انکار حدیث کے نظریے کو علی الاعلان اور بوضاحت پیش کرنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا
کہ جہاں کوئی حدیث اپنے مدعا کے خلاف نظر آئی اس کی صحت سے انکار کر دیا، خواہ اس کی سند کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو، اور ساتھ ہی کہیں کہیں اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ احادیث موجودہ دور میں حجت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ بعض مقامات پر مفید مطلب احادیث سے استدلال بھی کیا جاتا رہا۔ اسی ذریعے سے تجارتی سود کو حلال کیا گیا، معجزات کا انکار کیا گیا، پردے کا انکار کیا گیا، اور بہت سے مغربی نظریات کو سند جواز دی گئی۔ جیسے کہ اوپر آیا، سر سید احمد خان نے اگرچہ انکار حدیث کی ابتدا کی تھی، لیکن انہوں نے صراحتاً اور براہ راست حدیث کے انکار کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ان کے بعد پھر عبداللہ چکڑالوی آئے جو اہل قرآن فرقے کے بانی تھے، انہوں نے کلیتاً حدیث کا انکار کیا، اور اس کے بعد اسلم جراجپوری نے انکار حدیث کو آگے بڑھایا، اور پھر غلام احمد پرویز نے اس کو ایک منظم مکتب فکر کی تشکیل دی، اور اس کی شکل انہوں نے اس کو دے دی۔ چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ان کے بعد نظریہ انکار حدیث میں اور ترقی ہوئی، اور یہ نظریہ کسی قدر منظم طور سے عبداللہ چکڑالوی کی قیادت میں آگے بڑھا، اور یہ ایک فرقے کا بانی تھا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا تھا۔ اس کا مقصد حدیث سے کلیتاً انکار کرنا تھا۔ اس کے بعد اسلم جراجپوری نے اہل قرآن سے ہٹ کر اس نظریے کو اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ غلام احمد پرویز نے اس فتنے کی باغ ڈور سنبھالی اور اسے ایک منظم نظریہ اور مکتب فکر کی شکل دے دی۔ نوجوانوں کے لیے اس کی تحریر میں بڑی کشش تھی، اس لیے اس کے زمانے میں یہ فتنہ سب سے زیادہ پھیلا۔ یہاں ہم اس فتنے کے بنیادی نظریات پر مختصر گفتگو کریں گے۔ انکار حدیث کے بارے میں آپ نے مختصراً تاریخ ملاحظہ کی، اور اب منکر حدیث کے جو 3 نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کے 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا، حدیث بالکل حجت نہیں۔ دوسرا نظریہ، احادیث رسول صحابہ کے لیے حجت تھے، ہمارے لیے حجت نہیں۔ تیسرا نظریہ، احادیث رسول تمام انسانوں کے لیے حجت ہے، لیکن موجودہ احادیث قابل اعتماد نہیں۔ چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب درس ترمذی میں فرماتے ہیں، منکرین حدیث کے 3 نظریات۔ منکرین حدیث کی طرف سے جو نظریات اب تک سامنے آئے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض قرآن پہنچانا تھا، اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابت پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے، معاذ اللہ، اور وہی صرف مطلوع ہے، اور وہی غیر مطلوع کوئی چیز نہیں، نیز قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی حاجت نہیں۔ نمبر 2، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ پر تو حجت تھے لیکن ہم پر حجت نہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت ہے، لیکن موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، اس لیے ہم انہیں ماننے کے مکلف نہیں۔ منکرین حدیث خواہ کس طبقے یا گروہ سے متعلق ہو، ان کی ہر تحریر ان 3 نظریات میں سے کسی ایک کی ترجمانی کرتی ہے، اس لیے ہم ان متضاد نظریات میں سے ہر ایک پر مختصر کلام کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں تو ہم ان 3 نظریات کی تردید پر گفتگو نہیں کریں گے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ان تینوں نظریات کو اور ان کے دلائل کو اور ان کی جو تردید ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ اوپر آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے منکرین حدیث کا انکار کرتے تھے۔ ان میں جو آخر میں سب سے آئے ہیں غلام احمد پرویز، ان کی چند عبارتیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح حدیث کی تردید کرتے ہیں۔ چنانچہ حفاظت حدیث والی کتاب میں مصنف لکھتے ہیں، نبی بحیثیت پیغام رساں۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور بس، اس کے آگے وہ اور کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے یہاں اس مسلک کے سب سے مؤثر ترجمان جناب غلام احمد پرویز تھے۔ ان کا انداز علمی و منطقی، گفتگو مربوط اور استدلال میں تسلسل اور زور ہے۔ ذرا انہی کے الفاظ میں اس مسلک کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ اس موضوع پر ان کی خاص تصنیف مقام حدیث ہے۔ اس کے پہلے مضمون شخصیت پرستی میں فرماتے ہیں، اسلام کا نصب العلم یہ تھا کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان براہ راست تعلق پیدا کر دے، ایسا تعلق کہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو، اور اس طرح انسان کہ جسے قدرت نے آزاد پیدا کیا تھا ساری دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کر لے۔ خدا اور بندے کا یہ براہ راست تعلق کتاب یعنی قرآن کی اطاعت سے قائم ہونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی عدیم النظیر تعلیم اور فقید المثال عمل سے بتایا کہ اس بلند ترین تخیل، اس زرعی نصب العین کو اس طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ان شاندار الفاظ میں بتایا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ تو بہرحال یہ ایک عبارت ان کی آپ کے سامنے ذکر کی کہ کس طرح خوبصورت ادبی الفاظ میں وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہونا چاہیے، اور بیچ میں جتنے بھی واسطے ہیں ان سب کو ہٹا دینا چاہیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ ہے اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو آیت ذکر کی، وہ آیات ذکر کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس پہلو کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، حالانکہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ذکر کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہے۔ آگے ڈاکٹر خالد علوی صاحب لکھتے ہیں، وقتی اطاعت جب پہلی بات زیادہ نہ چل سکی تو ان لوگوں نے اپنے مسلک میں تھوڑی سی ترمیم کر لی اور کہا کہ ہر انسان اپنے مخصوص دور کی پیداوار ہوتا ہے، اس دور کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی ضابطے کسی نہ کسی طرح اس کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، اور جب وہ اصلاحی کوششیں کرتا ہے تو اس دور کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر کرتا ہے۔ حیاتی انسانی ارتقا پذیر ہے، اس لیے مخصوص دور کی تفصیلی تعلیمات سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اسے من و عن قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات مہیا کی ہے وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ضروری تھی، اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہر جزئیت اور ہر تعبیر قابل عمل نہیں، اب ان کی تعبیرات و توضیحات کی حیثیت تاریخی ہے، تشریحی نہیں۔ خالق کائنات کو یہی منظور تھا کہ قرآن کی صورت میں ایک اصولی تعلیم موجود رہے، اور جزیات کی تعبیر و تعیین ہر دور کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہوتی رہے گی۔ ان کے نزدیک نبی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے اجتماعی شعور کے نمائندے تھے، ان کے جانے کے بعد اب اجتماعی شعور ان کی نمائندگی کرے گا۔ اس کو وہ مرکز ملت کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی کی اطاعت وقتی ہوتی ہے، اس وقتی اطاعت کو ابدی حیثیت نہیں دی جا سکتی، اس لیے حدیث کو ایک تاریخی ریکارڈ کا درجہ حاصل ہے، اسے جو تقدس ہمارے اس لٹریچر میں حاصل ہے یہ اس کے لائق نہیں۔ بہرحال آج کے سبق میں بنیادی طور پر جو منکرین حدیث کے نظریات ہے اور ان کی جو سوچ و فکر ہے حدیث کے بارے میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا۔ اگلے سبق میں ہم ان کے نظریات کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس کی تردید کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ بہرحال آج کا جو سبق تھا، سبق نمبر 10، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے منکرین حدیث کے نظریات ذکر کیے، اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کے بعد حدیث کی حجیت پر امت کا اجماع ہے، اور یہ ذکر کیا تھا کہ انکار حدیث کا آغاز یہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا،
اور انکاری حدیث کی وجوہات کیا تھی؟ تو وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ایک بڑی وجہ تھی وہ مغربی افکار سے مرعوبیت ہے۔ اور پھر یہ بتایا تھا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان، مصر میں طہ حسین اور ترکی میں ضیاء گوگ الپ نے انکاری حدیث کی بنیاد ڈالی تھی، اور سر سید احمد خان اور ان کے شاگرد مولوی چراغ علی کی انکاری حدیث کا طرز بیان کیا تھا کہ ان کے انکاری حدیث کا طرز براہ راست یہ نہیں تھا کہ وہ حدیث کا انکار کرتے تھے، بلکہ جو حدیث ان کے ذہن کے مطابق درست نہیں ہوتی تھی وہ اس کو رد کر دیتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی جو اہل قرآن فرقے کا بانی تھا، انہوں نے کلیتاً انکاری حدیث کیا، اور اس کے بعد پھر اسلم جی راجپوری نے انکاری حدیث کو آگے بڑھایا، پھر غلام محمد پرویز نے اس کو منظم مکتب فکر کی شکل دی۔ اس کے بعد پھر ہم نے منکرین حدیث کے 3 نظریات ذکر کیے تھے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا، حدیث بالکل حجت نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حدیث رسول صحابہ کے لیے تو حجت تھے، ہمارے لیے حجت نہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حدیث رسول تمام انسانوں کے لیے حجت ہے، لیکن موجودہ حدیث قابل اعتماد نہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے غلام محمد پرویز کی بعض عبارتیں ذکر کی تھی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم منکرین حدیث کے 3 نظریات جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور ان کے جو دلائل ہے وہ ذکر کریں گے، اور اس کے تردید میں جو جوابات ہیں وہ ذکر کریں گے۔